کہ چند باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. چند باتیں ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے عنوان باندھا کیف تکبر الصغائر کہ صغیرہ گناہ کبیرہ کیسے بن جاتے ہیں. سب سے پہلی بات بالاسرار. جب اصرار کیا جائے بار 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 کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے وہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے. لا صغیرۃ مع الاسرار. اصرار اگر کیا جائے تو کوئی چیز وہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر عمل پھر وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات کہ اصرار کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. دوسری بات استدغار الذنب کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھے. اور جی گل ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں. یہ جو گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے نا، یہ پھر گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ بہت بڑا بن جاتا ہے. گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا کہ تو صغیرہ کو چھوٹا نہ سمجھ. بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بن جایا کرتے ہیں. تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اپنی بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے پہاڑوں کو دیکھا جن کے اوپر سبزہ نہیں تھا. وہ پہاڑ ایسے تھے بواد غیر ذی زرع کی مانند تھے، کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا. تو دل میں خیال آیا یا اللہ اگر یہاں سبزہ ہوتا، آبشاریں ہوتی، بہاریں ہوتی، کتنا اچھا لگتا. جو بڑے ہوتے ہیں نا اور قریب ہوتے ہیں پھر چھوٹی باتوں پہ بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. اب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، الہام دل میں ڈالا گیا کہ میرے بندے تو نے بندگی چھوڑ دی، اب تو میرا مشیر بن گیا. مجھے مشورے دیتا ہے کہ اگر یہاں سبزہ ہوتا تو کتنا اچھا لگتا، میری تخلیق میں تجھے عیب نہ کرایا. ان کو تب احساس ہوا کہ ہو مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ بڑے نادم، بڑے شرمندہ، انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے نیت کر لی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی معافی کی مجھے واضح طور پر کیفیت محسوس نہیں ہو جائے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایسی پابندی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے بندہ لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کسی بستی میں گئے، ان کی تقریب تھی، کھانے پکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کھانا کھا لیجئے، انہوں نے کہا نہیں کھانا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کھانا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی. کہنے لگے یہ کون سی بات ہے؟ بستی والوں نے کہہ دیا کہ اس غلطی کی سزا ہم بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے. جیسے ہی بستی والوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، فرمایا کہ میرے پیارے اس بستی سے فوراً نکل جائیے، میں اس بستی کو عذاب دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ میرے عذاب کو ہلکا سمجھا کہ ہم مل کے بانٹ لیں گے اس کی سزا، آپ کھانا کھائیے. اس بات پر بستی والوں کو سزا ملی، زمین میں دھسا دیا گیا بستی والوں کو. اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، میرے اس عذاب کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا گناہ کو چھوٹا سمجھنا، بات ہی کوئی نہیں تھی. جیسے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تو گناہ کو معمولی سمجھ لیا. اسی طرح اور کئی گناہ ہیں، کسی کی نظر قابو میں نہیں. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اب وہ جب اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں، اور جی میں سگریٹ ہی پیتا ہوں نا، ہیروئن تو نہیں پیتا، اب وہ اس کو چھوٹی سی چیز سمجھ رہا ہے. یہ جو گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اسی وجہ سے گناہ بڑا بن جایا کرتا ہے. تیسری چیز جس سے گناہ بڑا بنتا ہے، السرور بالذنب کہ گناہ تو کیا اور لطف پایا گناہ سے. بندہ کہ جی بڑا مزہ آیا گناہ کر کے. جب یہ الفاظ کہے گا
تو یہ کوئی بھی گناہ جو اس نے کیا یہ چھوٹا نہیں رہے گا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا گناہ بن جائے۔ چوتھی بات، ان یتہاون بستر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے عیبوں کو چھپائیں اور ستر پوشی کریں، اور یہ ستر پوشی کی وجہ سے اور جرت کرتا چلا جائے آگے، کسی کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو اس کے اندر اور آگے بڑھنے کی بات پیدا ہوتی ہے، یہ پھر اس گناہ کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا المجاہرہ، کہ کھلا گناہ کرنا، یا گناہ کر کے لوگوں میں علل اعلان تذکرے کرنا۔ آج کل کے نوجوان دوسرے نوجوانوں کو اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، میں نے چوری کی تو ایسے کی، میں نے یہ گناہ کیا تو ایسے کیا۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میرے امتی کی ہر غلطی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کی غلطیوں کے جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں۔ تو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخری چیز، ان یکون رأسا یقتدی بہ، اگر کوئی بندہ ایسا ہو، امام ہے، خطیب ہے، استاد ہے، قاری ہے، صوفی ہے، جس کی لوگ اقتداء کرتے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کو کرے اور اسے معمولی سمجھے، تو فرمایا کان علیہ وزرھا، اس کے اوپر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، ووزر من عمل بہا، اور جس نے اس پر عمل کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اسی بندے کے سر پہ اوپر ہوگا۔ باپ ٹی وی لے کے آیا، بیوی بچے جتنا ٹی وی دیکھیں گے خود بھی جہنم کمائیں گے، اور ان سب کا مجموعہ گناہوں کا اس ٹی وی لانے والے کے سر کے اوپر بھی ہوگا۔ اب یہ صاحب بیٹھے مسجد کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیوی بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے، لانے والا جو یہی تھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو